ایک یادگاری تحفتاً جو اجرک ہے وہ پیش کرنے کے لیے میں گزارش کروں گا جناب یاسر نذیر صاحب جو کہ ڈائریکٹر فائنانس ہیں، وہ حضرت کو ملتان کی جنوبی پنجاب کی پہچان اور علامت اور محبت اور بڑا ایک تحفہ ہے وہ پیش کرنے کو، اس کے علاوہ ایک یادگاری شیلڈ ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون ام خلقوا السماوات والارض بل لا یوقنون ام عندهم خزائن رحمت ربک ام هم المسیطرون۔ وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یا ابا سفیان واللہ لتموتن ثم لتبعثن ثم لیدخلن محسنکم الجنہ ومسیئکم النار او کما قال۔ میرے عزیزو، کسی بھی قوم کا سب سے بڑا سرمایہ اس کی نوجوان نسل ہوتی ہے۔ قوموں پہ عروج و زوال میں آپ بچے بچیوں کو بہت بڑا دخل ہے۔ نسل جب بگڑ جاتی ہے تو ایٹمی طاقت ہونا بھی انہیں ذلت سے بچا نہیں سکتا۔ نسل جب سنور جاتی ہے تو سوکھی روٹی کھا کر بھی میرے نبی کے صحابہ نے پورے عالم کو فتح کیا۔ ہماری سب سے بڑی دولت آپ ہیں، اور پاکستان بہت خوش قسمت ملک ہے، اس میں 60% نوجوان ہیں۔ اب بہت بڑا جمع غفیر جمع ہے ایک چھوٹی سی یونیورسٹی میں، اس میں کوئی کچھ پڑھ رہا ہے، کوئی کچھ پڑھ رہا ہے، کوئی کچھ پڑھ رہا ہے۔ یہ کائنات ایک یونیورسٹی ہے، اس کو بھی پڑھنا ہے کہ یہ کس نے بنائی ہے، یہ کیوں بنائی ہے، پھر مجھے کیوں بنایا ہے، مجھے مارتا کیوں ہے، میں نے جینے کا ارادہ نہ کیا تو میں تو تھا ہی نہیں، زیرو۔ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا۔ ایک زمانہ ایسا تھا تم کچھ بھی نہیں تھے، پھر مجھے بنایا۔ اب جس عمر میں بھی کوئی ہے وہ کہتا ہے موت نہ آئے، موت نہ آئے، وہ آ رہی ہے، پکڑ رہی ہے، اٹھا کے ہم زمین میں دبا دیتے ہیں، ہندو جلا دیتے ہیں، اور کوئی پارسی اوپر ٹاور پہ پھینک دیتے ہیں، وہ ان کو گدھیں نوچ جاتی ہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ کیا موت اینڈ ہے؟ اس سوال کو قرآن نے اٹھایا۔ اس یونیورسٹی میں آپ پڑھ رہے ہیں، ابھی انہوں نے مجھے بہت ساری چیزیں بتائیں، لیکن یہ جو کائنات یونیورسٹی ہے اس میں صرف ایک چیز کو پڑھنا ہے، وہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اگر اس کو پڑھے بغیر مر گئے تو بہت بڑی ناکامی اور ہلاکت ہے۔ چند نوجوان کشتی کی سیر کر رہے تھے تو وہ کہنے لگے ملاح سے، چاچا تینوں کیمسٹری آندی؟ اس نے کہا پتر میں تو نہ ہی آج سنیا۔ انہوں نے کہا تیری ادھی زندگی برباد ہو۔ دوسرے نے کہا چاچا تینوں فزکس آندی؟ اس نے کہا پتر میں تو نہ ہی آج سنیا۔ اس نے کہا تیری ادھی زندگی برباد ہو۔ تیری پوچھا تینوں بوٹنی آندی؟ اس نے کہا میں تو کوئی پتہ نہیں کی آکھی جاندے۔ اس نے کہا تیری ادھی برباد ہو گئی۔ اتنے میں موج اٹھی اور کشتی ڈولنے لگی تو ملا پوچھا پترو ترنا آمدہ ہی نہیں؟ کہ کوئی نہ، کہ میری ادھی گئی توڑی ساری گئی۔ تو بچو وہ ساری برباد کر کے نہ مرنا، ساری برباد کر کے نہیں مرنا۔ میں کون ہوں، مجھے کس نے پیدا کیا؟ قرآن سوال اٹھا ام خلقوا من غیر شیء، کیا خود بخود پیدا ہو گئے ہو؟ دوسرا سوال
ام ہم الخالقون، یا تم نے اپنے آپ کو خود بنایا ہے؟ ہم خود بخود پیدا ہوئے یہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ ہم نے اپنے آپ کو بنایا یہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ ایسا نہیں ہے۔ تو پھر کون ہے بنانے والا؟ ام خلق السماوات والارض، یہ زمین آسمان کو کس نے؟ میں نے بنایا ہے، آسمان کو میں نے اٹھایا۔ اس سورج میں آگ، سورج 1 سیکنڈ میں 50,000 ایٹم بم کے پھٹنے کے برابر انرجی نکالتا ہے۔ سورج میں اتنی انرجی ہے کہ ہر سیکنڈ میں 50,000 ایٹم بم اکٹھے پھٹیں، اس سے جو انرجی نکلے گی اس میں 1 سیکنڈ کے برابر سورج میں سے نکلے۔ ایک چھوٹا سا بم 6 اگست 1945 کو ناگاساکی پہ ڈالا، ہیروشیما پہ پھینکا گیا تھا، 1 سیکنڈ میں 16,000 سینٹی گریڈ پر چلا گیا تھا ٹیمپریچر، اور سارا شہر راک کا ڈھیر بن گیا تھا۔ اس بلا کو کس نے روکا ہوا ہے؟ کس نے اٹکایا ہوا ہے؟ کس کے حکم سے؟ اور یہ آگ کا گولا ہے، یہ کوئی ٹھوس چیز نہیں ہے، گیسز ہیں۔ تو وہ گیسز کو یوں چلانا، پھر اسے ڈبونا، پھر اسے نکالنا، پھر سردیوں میں اسے ٹھنڈا کر دینا، گرمیوں میں گرم کر دینا، یہ کون کر رہا ہے؟ یہ میں نے کیا ہے۔ یہ کس کے ہاتھ میں ہے؟ 9 لاکھ کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے بھاگ رہا ہے۔ ہماری زمین 24,000 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے بھاگ رہی ہے، اور 1,000 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے گھوم رہی ہے سورج کے گرد۔ تو کون کر رہا ہے؟ یہ کس کے ہاتھ میں ہے؟ میں مٹی کا بنا ہوا یہاں سے کیسے بول رہا ہوں؟ تو آپ ساری کتابیں دیکھ لو، آپ کے پاس کوئی جواب نہیں ہے، اور میرے رب کے قرآن میں اس کا جواب ہے۔ واللہ خلقکم من تراب، تمہیں تمہارے اللہ نے مٹی سے بنایا، ثم من نطفہ، پھر ایک گندے پانی سے بنایا، ثم خلقنا النطفۃ علقہ، اسے ایک جونک کی شکل دی، فخلقنا علقۃ مضغہ، پھر اسے لوتھڑے میں بدلا، فخلقنا المضغۃ عظاما، اس میں ہڈیوں کو ڈالا، فکسونا العظام لحما، اس پہ گوشت کو چڑھایا، ثم انشأناہ خلقا آخر، پھر یہ شکل عطا فرمائی، فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ قرآن بتاتا ہے کہ طارق جمیل کو پیدا کرنے والا اللہ ہے، ان بچے بچیوں کو پیدا کرنے والا ان درختوں کو، شجر کو، حجر کو، سمندر کو، دریاؤں کو، پانی کو، پہاڑوں کو، پتھروں کو، مچھلیوں کو، سانپوں کو، گیدڑ کو، بھیڑیے کو، شیر کو، چیتے کو، گائے کو، بھینس کو، زنڈے کو پیدا کرنے والا اللہ ہے۔ ہیرے کو، لال کو، موتی کو، یاقوت کو، جوہر کو پیدا کرنے والا اللہ ہے۔ پانی کو، گیس کو، ہوا کو، پیٹرول کو، ڈیزل کو، تیل کو پیدا کرنے والا اللہ ہے۔ سورج چاند کا چلانے والا اللہ ہے۔ ان ربکم اللہ، کون ہے تمہارا رب؟ یہ پی ایچ ڈی کرے بغیر مر گئے تو اللہ کی قسم بڑے گھاٹے کی زندگی ہوگی، بڑے گھاٹے کی زندگی ہوگی۔ میرا رب اللہ ہے۔ کون ہے وہ؟ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام، یہ وہ ہے جس نے 6 دن میں زمین آسمان بنائے۔ الشمس تجری لمستقر لها ذلك تقدیر العزیز العلیم، یہ سورج خود نہیں جا رہا ہے، اس کو اللہ چلا رہا ہے۔ والقمر قدرناہ منازل حتی عاد کالعرجون القدیم، چاند خود بخود نہیں گھٹتا اور بڑھتا، اسے اللہ گھٹا رہا ہے، اسے اللہ بڑھا رہا ہے۔ للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون، سورج میں طاقت نہیں چاند سے ٹکر لے، چاند میں طاقت نہیں سورج سے ٹکرا جائے، ہر ایک اپنے اپنے مدار میں گھوم رہا ہے، تیر رہا ہے، گھوم رہا ہے، تیر رہا ہے۔ اس ساری کائنات کا بنانے والا اللہ ہے۔ یا ابن آدم جعلت لك قرارا في بطن امك، میرے بندے ماں کے پیٹ میں میں نے تمہیں ٹھکانہ دیا۔ وَحَوَّلْتُ وَجْهَكَ إِلَىٰ ظَهْرِهَا لِأَلَّا تَضُرَّكَ رَائِحَةُ الطَّعَامِ، اور تیری دنیا اور بنا دی، تیری ماں کے پیٹ کی دنیا اور بنا دی۔ اور کس لیے؟ حَوَّلْتُ وَجْهَكَ إِلَىٰ ظَهْرِهَا، تیرے چہرے کو ماں کی پشت کی طرف کر دیا، اور جعلت لك متكئا عن يمينك وعن شمالك، تیرے دائیں بائیں 2 تکیے لگا دیے، اور تمہیں ماں کے علمتک الجلوس فی بطن امک، ماں کے پیٹ میں تجھے بیٹھنا، کھیلنا، چلنا، پھرنا سکھایا۔ فہل یقدر علی ذلک احد غیری،
میرے علاوہ کوئی اور یہ کر سکتا ہے؟ فلما ان تمت مدت اشہر، جب تیرا رہنے کا زمانہ پورا ہو گیا، اوحیت الی الملک الموکل بالارحام، میں نے ایک فرشتے کو بھیجا جو پروں کے اوپر لے کر تمہیں دنیا میں لایا، جو ملتان میں لایا، پروں کے اوپر تمہیں تیرے نیچے پر بچھائے اور پروں پر اٹھا کر تجھے دنیا میں لے کر آیا۔ لا لک سن تختہ، دانت کوئی نہیں تھے تیرے کہ کاٹ سکے، ولا لک ید تبطش، ہاتھ میں طاقت نہیں تھی کہ تو پکڑ سکے، ولا لک رجل تمشی، تیرے پاؤں میں طاقت نہیں تھی کہ تو چل سکے، زبان میں طاقت نہیں تھی بول سکے، آنکھ میں طاقت نہیں تھی دیکھ سکے، کان میں طاقت نہیں تھی کہ تو سن سکے۔ جس وقت تو ایسا بے حیثیت تھا، ادرت لک عرقین رقیقین ینبعان لک لبنا خالصا دافعا فی الشتاء وباردا فی الصیف، میں نے تیری ماں سے دودھ کے چشمے جاری کر دیے جو گرمیوں میں ٹھنڈا، سردیوں میں گرم دودھ تجھے پلاتے رہے۔ فہل یقدر علی ذلک احد غیری، کوئی اور یہ کر سکتا ہے؟ پھر کیا ہوا؟ فلما اشتد عضدک واشتد ظہرک، پھر جب تو جوان ہوا اور تیرے اندر جوانی کی لہریں دوڑی اور تو سر سے لے کر پاؤں تک میرا باغی بن گیا، بارستنی بالمعاصی یا عبد رسول، تو مجھے للکارنے لگا۔ ہکذا جزاء من احسن الیک، جو اچھا کرے اس کے ساتھ یوں کیا جاتا ہے۔ میں یہ بتا رہا ہوں، ہمیں بنانے والا قرآن سے بتا رہا ہوں، حدیث سے بتا رہا ہوں، ایک اللہ ہے۔ اللہ، وہ اللہ کون ہے؟ لا الہ الا ہو، کوئی اس جیسا ہے ہی نہیں، کوئی معبود اس کے سوا ہے نہیں۔ لا، جو لا کہا وہ لا ہوا، وہ لا بھی اس میں لا ہوا، جز لا ہوا، کل لا ہوا، پھر کیا ہوا؟ اللہ ہوا۔ اللہ، اس کائنات کا مالک اللہ، وہ کون ہے؟ لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ وہ کیسا ہے؟ الحی، ہمیشہ زندہ۔ وہ کیسا ہے؟ القیوم، ہمیشہ قائم۔ وہ کیسا ہے؟ لا تأخذہ سنہ، اونگتا نہیں، ولا نوم، سوتا نہیں۔ اس کا ملک کیسا ہے؟ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اس کی ہیبت کیسی ہے؟ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، اس کا علم کیسا ہے؟ یعلم ما بین ایدیہم و ما خلفہم، مجھے اس کے علم میں سے کتنا ملتا ہے؟ ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، اس کی میری کرسی دیکھو نا، ایڈی ساری ہے۔ میرا اللہ کہتا ہے واسع کرسیہ السماوات والارض، اللہ اس پہ بیٹھا ہوا نہیں، تیرے رب کی کرسی اتنی بڑی ہے کہ ساتوں زمین آسمان اس کے نیچے آئے ہوئے ہیں۔ یہ جو حصہ ہے یہ اتنا بڑا ہے کہ ساتوں زمین آسمانوں کے اوپر وہ کرسی بچھی ہوئی ہے۔ ولا یعودہ حفظہما، حفاظت کیسے کرتا ہے؟ حفاظت کیسے کرتا ہے؟ حفاظت کرتے ہوئے تھکتا نہیں۔ یعود، وعد کہتے ہیں، جیسے میں نے ایسے یہ بوری اٹھائی ہو تو مزدوروں کی آواز، جب وزن زیادہ ہوتا ہے تو آواز نکلتی، اس کو وعد کہتے ہیں۔ تو میرا اللہ کہتا ہے تیرا رب تھکن سے پاک ہے۔ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، بلند وہ ہے، عظیم وہ ہے، رحمان وہ ہے، رحیم وہ ہے، وہ ملک، وہ قدوس، وہ سلام، وہ مومن، وہ مہیمن، وہ عزیز، وہ جبار، وہ متکبر، وہ خالق، وہ باری، وہ مصور، وہ غفار، وہ قہار، وہ وہاب، وہ رزاق، وہ فتاح، وہ علیم، وہ قابض، وہ باسط، وہ خافض، وہ رافع، وہ معز، وہ مذل، وہ سمیع، وہ بصیر، وہ حکم، وہ عدل، وہ لطیف، وہ خبیر، وہ حلیم، وہ غفور، وہ شکور، وہ علی، وہ کبیر، وہ حسیب، وہ جلیل، وہ رقیب، وہ مجیب، وہ شہید، وہ باعث، وہ شہید الحق، وہ وکیل، وہ قوی، وہ حمید، وہ محصی، وہ مبدی، وہ معید، وہ محیی، وہ ممیت، وہ اول، وہ آخر، وہ ظاہر، وہ باطن، وہ والی، متعال، بر، تواب، منتقم، عفو، الرؤوف، مالک الملک، ذو الجلال والاکرام، المقسط، الجامع، الغنی، المغنی، المانع، الضار، النافع، النور، الهادي، البديع، الباقي، الوارث،
الفارج الرشید الصبور الحنان المنان جل جلالہ ذلك ربكم الحق فماذا بعد الحق الا الضلال فأنا تصرفون فأنا توفقون فأنا تسحرون. یہ ہے تمہارا اللہ. میرے بچے بچیوں اللہ کو پہچانو, اللہ کو پہچانو. میری شاہرگ سے زیادہ میرے قریب, نحن اقرب الیہ من حبل الورید, شاہرگ سے زیادہ میرے قریب. کل کائنات پر اس کا قبضہ. لہ ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وما تحت الثری. اس تنکے سے لے کر عرش تک قبضہ میرے اللہ. الارض جمیعا قبضتہ یوم القیامہ. تو پہلا پرچہ ہے کہ میں اللہ کو پہچانوں, میں اللہ کو پہچانوں کہ میرا اللہ سب کچھ ہے, زندہ ہے. اس لیے میرے نبی نے فرمایا وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ. جب کبھی جھولی پھیلانی ہو تو اللہ کے سامنے پھیلانا کہ وہ دے کے خوش ہوتا ہے. باقیوں سے مانگو تو ذلت محسوس ہوتی ہے, چھپ کے مانگتے ہیں. یا ذرا میری وکھری ہو کے گل تو سنیں جی. اور اللہ سے مانگو تو ہم کھل کے مانگتے, اس میں عزت محسوس ہوتی. جب میں اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھاتا ہوں یا اٹھاتی ہوں تو مجھے دل کا اطمینان ہوتا ہے, دیکھنے والا بھی متاثر ہوتا ہے کہ اللہ سے مانگ رہا ہے. جب ہم کسی مخلوق سے مانگتے ہیں تو خود بھی شرمندہ ہوتے ہیں اور دیکھنے والا بھی بری نظر سے دیکھتا ہے. جس سے مانگا جا رہا ہے وہ بھی تنگ ہوا پڑتا ہے. جس کسی سے جان چھڑانی ہو نا, اس کا نمبر بلاک نہ کرو, اس سے قرضہ مانگ لو, بس نمبر خود ہی بلاک ہو جائے گا. نمبر بلاک کرو گے تو ناراض ہوگا, تو نے میرا نمبر بلاک کر دیا. آپ کو بلاک کرنے کا خوبصورت طریقہ بتا رہا ہوں. جس سے جان چھڑانی ہو اس سے قرضہ مانگنا شروع کر دو. اللہ کے فضل سے وہ تمہیں بلاک کرے گا, تم اسے بلاک نہیں کرو. اور اللہ سے مانگنا تو اللہ تعالیٰ سے نہ مانگو تو ناراض ہوتا ہے, مانگو تو خوش ہوتا ہے. مانگنے پر خوش ہوتا ہے. اور اس کے دینے کی طاقت کتنی ہے. یا عبادی لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم وحیکم ومیتکم ورطبکم ویابسکم وصغیرکم وکبیرکم وذکرکم وانثاکم. 12 قسموں میں کائنات کو لپیٹ لیا. اے پوری دنیا کے انسانوں, تم سب کٹھے ہو جاؤ, سارے کٹھے ہو جاؤ. پھر تم اگلے پچھلے نئے پرانے جوان بوڑھے مرد عورت انسان جنات چھوٹے بڑے سارے اکٹھے ہو جاؤ. فَسَأَلُونِ, پھر مانگو. آپ چند ہزار بچے بچیاں بیٹھو, آپ میں سے سارے نہیں, 2-4 بولنا شروع کر دیں تو کسی کو کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا. اور میرا اللہ کہتا ہے اکٹھے مانگو. کتنا بڑا مجمع ہے, کہتا ہے اکٹھے مانگو. اکٹھے مانگا تو اتنوں نے اکٹھے جو سنایا اللہ کو, تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے لا يشغلہ قول عن قول ولا يلہیہ قول عن قول ولا سمع عن سمع ولا بصر عن بصر. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندو, تم جب مجھے پکارو گے تو میں ایک ایک کی الگ سمجھوں گا, ایک ایک کا الگ چاہا اسے دے دوں گا. اور میرے خزانوں میں ما نقص ذلك مما عندي الا كما ينقص المخيط اذا ادخل البحر. تو میرے خزانوں میں سوئی کے برابر, ناکے کے برابر جو پانی لگ جاتا ہے سمندر کا, اتنے بھی کمی نہیں آئے گی. وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ. آپ کو مزیدار سناؤں کہانی, اس پہ عمل نہ کرنا. مجھے پڑھائی کا شوق نہیں تھا, مجھے یہ گانے بجانے کا شوق تھا اپنی کالج لائف میں. تو جب اس وقت گانے بجانے والوں کو برا سمجھا جاتا, بہت برا سمجھا جاتا, اور میں اس وقت بینجو بجاتا تھا, گانے گاتا تھا, فلمی رسالے پڑھتا تھا, اور کوئی پڑھائی کے نزدیک جانے کا خواب و خیال میں نہیں تھا. جب امتحان قریب آتا تو میں پہلے نماز پڑھتا, پاس ہونے والی نماز, پھر باوضو ہو کے کتاب سامنے رکھ لیتا. کبھی وضو نہیں ہوتا تھا. میں کہتا یا اللہ سارا سال کوئی نہیں پڑھیا, کل پیپر ہے, تا کتاب تیرے سامنے میں نو آمدی کوئی نہیں. یا اللہ جتھوں پیپر جڑا سوال آنا نا پیپر وہ وچوں کٹ دے. پھر میں کہتا بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ اس لیے میں نے کہا اس پہ عمل نہ کرنا, صرف سن لینا مزے کے لیے. اچھا وہ کچھ نکل آتا
تو میں 4-5 صفحے ادھر سے پڑھتا، 4-5 صفحے ادھر سے پڑھتا، پھر کتاب بند کی، یا اللہ کل پیپر ہو رہا ہے، میں نے کچھ نہیں آمدہ، جڑا کوئی سوال آنا میں نے بچوں کٹ کے دکھا دے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ عمل میں 10-12 دفعہ کرتا تھا، رٹا لگانے کی مجھے ضرورت نہیں ہوتی تھی کہ اللہ کا فضل ہے حافظہ میرا اچھا تھا۔ 8ویں جماعت میں سینٹرل ماڈل سکول، اتنا ہائی سکول تھا وہ، میں سیکنڈ آیا، پورے سکول میں سیکنڈ آیا۔ تو میرے جو کلاس انچارج تھے وہ بجائے خوش ہونے کے وہ حیران ہو رہے، اور میرا کان، یہ الٹا کان آج تک مجھے یاد ہے، درد کرتا ہے اس کی یاد میں۔ تو ان ایسے مسئلہ زور سے کہنے کو، تو پردہ تے ہے نہیں، تو سیکنڈ کیوں آ گیا؟ میں کہا جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تم نہ ایسا کرنا، وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ، مانگ تو اللہ سے مانگ۔ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، مدد کے لیے پکار تو اللہ کو پکار کہ وہ تیری شاہرگ سے زیادہ قریب ہے، جو سویا نہیں، جو مرا نہیں، جو کھاتا نہیں، جو پیتا نہیں، جو جگہ سے پاک، مکان سے پاک، بیوی سے پاک، بچوں سے پاک، جو شکل صورت مورت سے پاک، رنگ بو سے پاک، ضرورت سے پاک، حاجت سے پاک، بیوی سے پاک، بچوں سے پاک، شرکت سے پاک، پارٹنرشپ سے پاک، کمزوری سے پاک، ضعف سے پاک، جو طاقت ہی طاقت، جو قوت ہی قوت، جو حیبت ہی حیبت، جو جلال ہی جلال، جو خزانوں کا مالک، جو فضاؤں کا مالک، جو ہواؤں کا مالک، جو پانیوں کا مالک، جو سمندروں کا مالک، جو پہاڑوں کا مالک، اسے ہر چیز پکارتی ہے، میں بھی اسی کو پکار، اس کے آگے جھولی پھیلاؤں گا، اور جب مدد چاہوں گا تو اسی کو کہوں گا میری مدد کو آ۔ ایک آپ کو اور قصہ سنو، لیکن اس پہ عمل نہیں کرنا، سچا واقعہ اپنا آپ بیتی۔ اس کا زولوجی کا پریکٹیکل تھا، زولوجی، اور مجھے صرف زولوجی کے نام کا پتہ تھا، آگے کیا ہے کچھ پتہ نہیں تھا۔ تو میں نے جمعے کے دن ہمارا پریکٹیکل تھا گورنمنٹ کالج، تو میں نے جا کے جمعے کی نماز پڑھی اور پھر جمعے میں دعا مانگی، یا اللہ میں نے کچھ نہیں آمدہ، جڑا آج ٹیسٹ میں وہ جو لیبارٹری میں پریکٹیکل جو آج ہونا ہے نا، وہ یا اللہ مجھے آج تو خواب میں دکھا دے، تیری بڑی مہربانی۔ یہ کہہ کر میں نے آ کر نہ کتاب اپنے سرانے رکھی اور سو گیا۔ سوتے ہی میں نے خواب دیکھا کہ میں لیبارٹری میں ہوں اور ہمارے سامنے خرگوش رکھے گئے، اور اس کے بعد پھر ادھر سے ایک سفید پینٹ اور سفید شرٹ والے پروفیسر آئے، انہوں نے 5 سوال لکھا ہے اور کہا کوئی سے 4 کرو۔ میری آنکھ کھل گئی، مجھے 5 سوال یاد تھے، میں نے جلدی سے کتاب کھولی اور ان کو یاد کیا، حفظ کیا، اور باقی خرگوش سے مجھے اندازہ ہوا کہ آج اس کی ڈسیکشن ہوگی۔ تو جب میں بچوں بیٹھا لیبارٹری میں تو ہمارے سامنے خرگوش آنے شروع ہو گئے۔ یا اللہ پہلی گل تو پوری ہو گئی، خرگوش سارا میں پڑھ آیا۔ اس کے بعد سفید پتلون سفید شرٹ میں پروفیسر آئے اور انہوں نے 5 سوال لکھائے، جن میں 4 وہ تھے جو مجھے خواب میں آئے تھے، ایک وہ تھا جو مجھے خواب میں نہیں آیا تھا، اور مجھے آپشن تھی کوئی سے 4، اور خرگوش کا آیا تھا کہ ڈسیکشن کرو اور اس کا ڈائجسٹو سسٹم اوپن کر کے دکھاؤ۔ وہ تو میں خواب جو ویکھ لے آئے، تو سب سے پہلے میں چیرا دیتا ہوں اور سب سے پہلے فارغ ہو کر لیبارٹری سے میں باہر نکلا۔ وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ۔ اللہ کے خزانے بھرے ہوئے ہیں، ختم نہیں ہوتے۔ اللہ دینے سے گھبراتا نہیں، خوش ہوتا ہے۔ اللہ موت سے پاک ہے، اللہ پہ زوال نہیں، اللہ پہ موت نہیں، اللہ کے خزانے ختم نہیں۔ مانگو اللہ سے جو مانگنا ہے۔ یہ اس کائناتی یونیورسٹی کا پہلی پی ایچ ڈی ہے۔ دوسری پی ایچ ڈی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم، کہ اپنی زندگی کو صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، اپنے آپ کو ڈھال دو اپنے نبی کے طریقے پر۔
نقل مار کے پاس ہوتے ہو کہ نہیں ہوتے ہو؟ چپ ہو گئے ہو. نقل مار کے کتنے جو سندھ میں تو ماشاءاللہ کتاب سامنے پڑھی ہوتی ہے اور لکھ کے پیپر دے رہے ہوتے. نقل مار کے لوگ پاس ہوتے ہیں اس دنیا کے امتحان میں. میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ تم اپنے نبی کی نقل اتار لو تو یہاں بھی پاس ہو، آگے بھی پاس ہو. کیونکہ اللہ نے ایک کو پسند کیا ہے، ایک جس کو اپنا حبیب بنایا، وہ ہے محمد الرسول اللہ، وہ ہے حبیب اللہ، وہ ہے خلیل اللہ، وہ ہیں رسول اللہ، وہ ہیں نبی اللہ، وہ ہیں محمد مصطفیٰ بن عبد اللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرک بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان بن اود بن حمیسہ بن سلامان بن عوز بن بوز بن قموال بن ابی بن علام بن ناشد بن حذاء بن بلداس بن یدلاس بن طابق بن جرحم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن یثربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوى بن عیدی بن زیشان بن عیسر بن اقناد بن ایہام بن مقصر بن ناحد بن زار بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آذر بن ناحور بن سرود بن رعو بن فائد بن عابر بن ارفخشاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشال بن ادریس بن یرد بن ملہلئیل بن قینان بن آنوش بن شیس بن آدم علیہ السلام. محمد الرسول اللہ کی محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کہ لوح و قلم تیرے ہیں. میرے نبی والی پاکیزہ زندگی، میرے نبی والی خوبصورت زندگی جس میں ایک حصہ نماز کا ہے کہ آپ سب بچے بچیوں میں بے نمازی کوئی نہ ہو. بیٹا 14 صدی میں اگر نماز کوئی چھوڑ سکتا تھا نا اور جس سے گنجائش تھی، وہ میرے نبی کے نواسے تھے حسین ابن علی علیہ السلام، کہ ایسے سورج سر پہ تھا اور کوفہ کی ریتلی زمین تھی اور 72 کے سامنے ہزاروں کا لشکر تھا اور ظہر کی نماز کا ٹائم ہوتے ہوتے کتنوں کے دھڑ تن سر سے جدا ہو چکے تھے اور باقی سب خون آلود تھے. تو سورج یوں ڈھلا جیسے ابھی ڈھل چکا ہے. یہ میں تو گھڑی کو دیکھ کے بتا رہا ہوں. سورج ڈھلا تو آپ نے دیکھا نماز کا وقت ہو گیا. اوئے ہوئے ہوئے ہوئے. تو اس طرف جس نے جھنڈا اٹھایا ہوا تھا، 3 جھنڈے تھے حسینی لشکر میں. مشہور ایک ہے عباس بھائی کا، لیکن رائٹ پہ زہیر اور لیفٹ پہ حبیب. زہیر بن قین، حبیب بن مظاہر. تو آپ نے زہیر کو اشارہ کیا. وہ آئے تو کہا شمر سے کہو مجھے نماز پڑھنے دے. بیٹا اس کے بعد کسی کے لیے گنجائش ہے کائنات میں، کسی مسلم مرد عورت کے لیے کہ نماز چھوڑ دو؟ میرے نبی جب دنیا سے جا رہے تھے تو آپ کے آخری الفاظ سے الصلاۃ وما ملکت ایمانکم. ایک نماز نہ چھوڑنا، ایک غریبوں پہ ظلم نہ کرنا، زیادتی نہ کر. یہ 2 الفاظ آپ کی زبان پر تھے. نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا. زہیر نے آگے بڑھ کر شمر سے کہا نماز کے لیے جنگ روکو. اس نے کہا ہم تمہاری گردنیں اڑائیں گے، ہم تلواریں نہیں روکیں گے، جنگ بند نہیں کریں گے. انہوں نے واپس آ کے عرض کی جی وہ کہہ رہا ہے کہ ہم جنگ بند نہیں کریں گے. تو آپ نے فرمایا چلو آدھے نماز پڑھو آدھے جنگ کرو. اللہ اکبر. اب تو 15ویں صدی کے بھی 44 سال ہو گئے. 1444 سال میں جیسی کربلا میں نماز پڑھی گئی ایسی کہیں نہیں پڑھی گئی، نہ آئندہ پڑھی جائے گی. اور یہ نواسہ رسول کا پیغام ہے کہ نقش توحید کا دل پہ بٹھایا ہم نے، زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا ہم نے. تجھ سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے، دیکھ کیا چیز ہم توپ سے لڑ جاتے تھے. نقش توحید کا ہر دل پہ بٹھایا ہم نے، زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا ہم نے. آدھوں کو نماز پہ بھیج دیا،
اور خود تلوار لے کر سامنے کھڑے ہو گئے۔ پھر جب وہ نماز پڑھ کے آئے تو باقیوں کو لے کر نماز کے لیے تشریف لے گئے، اور وہاں سے اٹھ کر جب واپس آئے ہیں تو عصر سے پہلے سب کے سر کٹ کے نیزوں پہ چڑھ چکے تھے۔ تو آپ بچیوں میں کوئی بے نمازی نہ ہو، سب نماز پڑھنے والے بنے، قرآن پڑھو، اس سے آپ کو پتہ چلے گا میرا اللہ مجھ سے کیا کہتا ہے۔ قرآن کا ترجمہ پڑھو کہ میرا اللہ مجھ سے کیا مانگتا ہے۔ آپ بہت مصروف ہیں، آپ سے قرآن نہیں پڑھا جاتا۔ 89 دفعہ قرآن میں آیا ہے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، صرف 89 دفعہ۔ اب وہ 89 جگہ نکال کے دیکھو کہ اللہ ان بچیوں سے کیا کہہ رہا ہے، ان بچوں سے اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے۔ صرف 89 دفعہ یا ایھا الذین آمنو، اس کو نکال لو اور اس کو سامنے رکھ کر پڑھو کہ میرا اللہ مجھ سے کیا چاہتا ہے، میرا اللہ مجھ سے کیا مانگتا ہے۔ کہ اس کے سامنے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ابن آدم لا تطیق عذابی ولا تتحمل سخطی فتعصینی، میرے بندے نہ تو میرا عذاب سہ سکتا ہے نہ تو میرا غصہ سہ سکتا ہے، لہٰذا میری نافرمانی سے بچنا۔ انظر یا ابن آدم اذا اذنبت ذنبا فلا تنظر الى صغره انظر الى من عصیتہ، میرے بندے تو یہ تقسیم تو میں نے تیرے پر اپنے رحم کے لیے کی ہے کہ یہ صغیرہ کو گناہ معاف کر دوں گا، یہ کبیرہ ہے یہ توبہ پہ معاف کروں گا، لیکن تو صغیرہ کو نہ دیکھ کے چھوٹا گناہ ہے، تو یہ دیکھ کہ تو نے نافرمانی کس کی۔ تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم واحد ہستی ہیں جن کو اللہ نے اپنے نام کے، جب آپ معراج پہ گئے تو آپ نے کہا یا اللہ آپ نے ابراہیم کو خلیل بنایا، موسیٰ کو کلیم بنایا، اور آپ نے سلیمان کے لیے ہوا کو تابع کیا، اور آپ نے عیسیٰ کے لیے مردوں کو زندہ کیا، یا اللہ میرے لیے کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولیس قد آتیتک افضل من ذلک کلہ، میرے حبیب آپ کو وہ دیا جو کسی کو نہیں دیا، اللہ ذکرت الا ذکرت معی، قیامت تک آپ کا اور میرا نام اکٹھا رہے گا، جدا نہیں ہو سکتا۔ لا الہ الا اللہ، آگے بولو، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کا یہ نہیں ٹوٹ سکتا، یہ بندھن نہیں ٹوٹ سکتا، یہ بندھن نہیں ٹوٹ سکتا۔ تو اللہ تک پہنچنے کا ذریعہ ہے میرے نبی پاک کی زندگی، جس میں عبادت اول درجے پر ہے، اور اس کے بعد لوگوں سے اچھا معاملہ کرنا۔ آپ جوان ہو، اپنے ماں باپ کی بد دعا نہ لینا، اپنے ماں باپ کی دعا لو، اپنے ماں باپ کو جنت کا راستہ بناؤ۔ میرے نبی کا فرمان ہے اگر میرے ماں باپ زندہ ہوتے یا کوئی ایک زندہ ہوتا، میری ماں، اور میں نماز پڑھ رہا ہوتا اور میرے گھر سے آواز آتی محمد، تو میں ماں کے لیے نماز توڑ دیتا۔ اپنے والدین کی دعا لو، اپنے والدین کی دعا لو، اپنے والدین کی دعا لو، ان کی بد دعا نہ لو۔ یہ بچیوں غور سے سن لیں، میرے نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ آپ نے فرمایا اللہ کو پتہ ہے، مجھے نہیں پتہ۔ کا کوئی نشانی بتا دیں؟ آپ نے فرمایا جب بیٹیاں ماؤں کو ذلیل کریں گی تو قیامت آ جائے گی، جب بیٹیاں ماؤں کو ذلیل کریں گی تو قیامت آ جائے گی۔ بچوں بیٹیوں، اللہ کے واسطے اپنے ماں باپ کی ناگواری بھی برداشت کرو، اپنے ماں باپ کی شدت بھی برداشت کر لو، اس سے اللہ تعالیٰ بے شمار بھلائیاں پھیلائے۔ پھر آپ اکٹھے پڑھتے ہیں لڑکے لڑکیاں، میرے نبی کی شریعت میں پاکیزگی ہے، حیا ہے، پردہ ہے۔ ہمارا بوائے فرینڈ گرل فرینڈ کلچر نہیں ہے، ہمارا نکاح ہے سب سے پاکیزہ، جو میرے نبی نے 11 شادیاں کی اور اعلان فرمایا مالی فی النساء من رغبت، مجھے عورتوں کی کوئی رغبت نہیں ہے۔ پھر یہ شادیاں کیوں کی؟ تو آپ نے کہا ما تزوجت وما زوجت الا بوحی من السماء نزل به جبریل، میں نے جہاں بیٹی دی، میں نے جہاں بیٹی دی، جہاں میں نے اپنی شادی کی، پہلے آسمان سے جبریل پیغام لے کر آئے، پھر میں نے یہ قدم اٹھایا۔ نکاح آپ نے 11 نکاح کیے کہ نکاح والی زندگی گزارنا مشکل ہوتا ہے، اس میں بیوی سے اچھا سلوک اور بیوی کا خامن سے اچھا سلوک چونکہ پارٹنر ہوتے ہیں مشکل ہوتا ہے۔ تو میرے نبی نے 11 شادیاں کر کے
ہمیں طریقہ زندگی سکھایا. پڑھو تو آپ کو پتہ چلے گا. اپنی نبی کی سیرت پڑھو اللہ کے واسطے. ہمارے ہاں جہالت عام ہے. جو ممبر پہ خطیب بیٹھے ہوتے ہیں وہ بھی وہ سیرت کے بارے میں اتنا نہیں جانتے ہیں. صرف رواج میں جو تقریریں چل رہی ہیں وہ کر کے پیسے کھڑے کر کے چلے جاتے ہیں. میرے بھائیو اللہ کے واسطے اپنے نبی کی زندگی پڑھو کہ آپ نے کس طرح اپنی بیویوں کے ساتھ سلوک کیا. ہم اس کے سوا کوئی تعلق نہیں بناتے. بوائے فرینڈ گرل فرینڈ یورپ کا کلچر ہے, مغرب کا کلچر ہے, اور مغرب میں تو سورج بھی ڈوب جاتا ہے, تم کیا نکلو گے ابھرو کے. دیکھتے نہیں ہو سورج مشرق سے ابھرتا ہے اور مغرب میں جا کر ڈوب جاتا ہے. تو وہ ڈوبنے کی جگہ ہے. وہاں کی تہذیب اٹھا کے پھینک دو باہر گلی میں. نئی تہذیب کے انڈے ہیں گندے. کب 1938 میں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا. اس وقت اس سے پہلے یہ شعر کہا ہوگا جبکہ بہت ہی زیادہ پاکیزگی کا دور تھا آج کے لحاظ سے. اٹھا کے پھینک دو باہر گلی میں, نئی تہذیب کے انڈے ہیں گندے. یہ تہذیب جو باہر سے آئی ہے یہ غلیظ ہے, یہ ناپاک ہے, یہ گندی ہے, یہ انسان سے انسانیت کو چھین لیتی ہے. جو ماں باپ کا احترام اٹھا دے, جو ماں باپ کی عزت اٹھا دے, جو آپس میں لڑکے لڑکی کے حیا کو اٹھا دے, اس تہذیب کو, ان روشنیوں کو بجھا دو, ان چراغوں کو بجھا دو, ان تہذیبوں کو طلاق دے دو, دفع دور کر دو. اپنے نبی کے در پر آؤ, اپنے نبی کی زندگی اپناؤ. اپنے نبی کے بغیر لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من ولدہ ووالدہ والناس اجمعین. مجھے اپنے والدین سے زیادہ پیار دو, اپنی اولاد سے زیادہ پیار دو, پوری دنیا سے مجھے زیادہ پیار دو گے تو ایمان والے, ورنہ نہیں. تو جس سے محبت ہوتی ہے آدمی اس کے مطابق اپنے آپ کو ڈالتا نہیں. یہ جو بچوں نے ایسے بال کٹوائے ہوتے ہیں یہاں تک, ادھر سے یہاں تک, ادھر سے یہاں تک, اتنے ایک ٹوپا رکھے ہوتا ہے والاں دا, وہ اچھا لگتا ہے, کتنا برا لگتا ہے, لیکن کر رہے ہیں کہ وہ فلاں. وہ ایک میں کراچی ایک دوست کے یہاں ٹھہرا, اس کا چھوٹا سا بچہ, تو اس کے بال ایسے ہی تھے یوں یوں. میں نے کہا تو نے یہ بال کیسے کٹوائے ہوئے ہیں؟ کہا رونالڈو ایسے بال کٹواتا ہے. رونالڈو, میں تو یہ نہیں پتا رونالڈو کون ہے, میں پیچھے پتا کیا تو پتہ لگا وہ فٹ بال کا پلیئر ہے. تو میرے نبی کی زندگی میں حیا ہے, پاک دامنی ہے. میرے نبی کی زندگی میں والدین کا احترام ہے. بہنوں کو عزت بھی دو, بہنوں پہ خرچ بھی کرو, اور بہنوں کو وراثت میں حصہ بھی دو. ہمارا کلچر ہے ہندو, ہم لوگ ہندو سے مسلمان ہیں. میں نے کچھ اپنے پرانے کتابیں نکلوائیں 1878 انگریزوں نے جو بندوبست کیا تھا زمینوں کا, تو وہ میں پڑھ رہا تھا. اس میں کہیں بیٹی کے نام جائیداد نہیں تھی, ساری بیٹوں کا نام شفٹ ہو رہی تھی, ساری بیٹوں کا نام شفٹ ہو رہی تھی. کیونکہ ادھر اس پیپر ہمارے خاندان آ رہا ہے, اس پیپر پہ ہندوؤں کا آ رہا ہے, تو دونوں طرف میں نے دیکھا بیٹیوں کے نام کچھ بھی نہیں تھا. ساری زمین یہ فلاں کی, اس سے آگے فلاں کے بیٹے کو منتقل ہو گئی. وہ دیکھو دھیاں تو ہون گیاں, بیٹیوں کے نام کچھ نہیں ہے. تو اپنی بہنوں کو عزت, میرے نبی نے فرمایا جس کو اللہ نے 2 بہنیں دیں یا 2 بیٹیاں دیں, اس نے ان کا حق ادا کیا اور ان کو عزت کے ساتھ ڈولی میں بٹھایا, تو اس پر جنت واجب ہو گئی, وہ جنت میں داخل ہو گیا. تو اپنی بہنوں کو اب حق دو, اپنی ماں کو, باپ کو, بھائی کو. ان سے کہتا ہوں اپنے بھائیوں کو عزت دیں, احترام دیں. اپنے گھر کی فضا کو محبت والی فضا بنائیں, اور محبت کی فضا بنتی ہے جب اس زبان پہ قابو پایا جاتا ہے. ہماری ایک دھوبن تھی ماسی شریفہ, مر گئی 1980 میں, 1985 میں. وہ آئی میری بہن کے پاس کہ بی بی میری نوواں بڑیاں لڑدیاں, ماشاءاللہ خود شیرنی آئی, لڑدی آپ آئی. تو میریاں نوواں میرے نال بڑا لڑدیاں, مینوں کوئی تویز دے, ساریاں میریاں نوکر بن جانا, میرے اگوں کس کرنا ہے. تو میری بہن نے ایسے ایک الٹے سیدھے بنا کے نا نقش رول کر کے اس کو دیا, کماسی شریفہ اے تویز ہے, جداں تیری لڑائی ہون لگنا اے تعویذ تو دن دیٹھ دب کے تے بہ جانا, چک مار کے بانا.
तावीज़ ढाड़ नहीं दे मना जो ढह गया तेरी खैर में। अब उसने क्या किया, उसका मुंह बंद किया। एक हफ्ते बाद वो आई, बीबी तू तो बड़ा चंगा तवीज़ देता है, तो मेरी सारी लड़ाई मुक गई। क्यों? मासी शरीफा चुप हो गई, मासी शरीफा चुप हो गई तो सारी लड़ाई मुक गई। 3 बच्चियों से कहता हूँ ये तावीज़ मुझसे ले लो, हमारा ससुराल बहुत जालिम है। मैं दुख से कह रहा हूँ, हमारा ससुराल चाहे वो दीनदार हूँ, चाहे वो नमाजी परहेजगार हूँ, चाहे वो दुनियादार हूँ, आने वाली बच्चों को वो इज़्ज़त नहीं दी जाती जो कि मेरे नबी ने फरमाया। मेरे नबी ने फरमाया मेरे मदीने के सहाबा बड़े अच्छे लोग हैं, जब किसी की बेटी को ब्याह के लाते हैं तो उस बच्ची को ये एहसास ही नहीं होने देते कि माँ बाप के घर में है या ससुराल के घर में। और इधर वो सास ससुर की ऐसी चलती है जंग, और वो बेटे को उभार आगे बेटा भी बेवकूफ़ होता है, मेरी माँ देगो तू नहीं बोलना, मेरी माँ देगो, और तू सुन तो ले शायद तेरी माँ ही तो ढेर खाब खिला रहे हो ना। हाँ तेरी बीवी गलत करे तो बीवी को समझा, तेरी माँ गलत करे तो माँ को समझा। अल्लाह के वास्ते बच्चों, मैं आपको घर की ज़िंदगी समझा रहा हूँ कि कोई खतीब नहीं बताता, मैं आपको घर की ज़िंदगी, इन सब की शादियाँ होने वाली हैं आप सबकी। अपने घर को जन्नत का नमूना बनाना है तो ज़बान के बोल को मीठा करना। गुस्से में भी ऐसा बोल ना बोलो कि ज़बान से निकला हुआ बोल अगले को छलनी करके रखे और अगले को सारी रात रोलाता फिरे। और दूसरा, अपने दिल को साफ रखो, किसी की दिल में नफरत ना आने दो, हकारत ना आने दो। मेरे नबी तशरीफ़ फरमा थे, आपने कहा इस दरवाजे से एक जन्नती अभी आएगा। एक मदीने के अंसारी साहबी आए, जूता हाथ में और दाढ़ी में वज़ू का पानी टपक रहा था। अगले दिन आपने कहा इस दरवाजे से एक जन्नती आ रहा है। वही सहाबी दोबारा एंटर हुए, जूता हाथ में, दाढ़ी में वज़ू का पानी। तीसरे दिन आपने फरमाया इस दरवाजे से जन्नती आ रहा है, वही सहाबी, सेम आदमी, 3 दिन जन्नत की बशारत। तो इस महफिल में एक सहाबी हैं अब्दुल्ला बिन अम्र रज़ियल्लाहु अन्हु। ये 1.25 लाख सहाबा में सबसे ज़्यादा इबादत वाले थे। इन जैसी इबादत किसी सहाबी ने नहीं की। सारा साल रोज़ा रखते थे, कोई इफ्तार नहीं सिवाय ईद के, और सारी रात नफल पढ़ते थे। शादी वाली रात बेगम दुल्हन तैयार बैठी, हजरत तशरीफ़ लाए और मुसल्ले पे खड़े हो के अल्लाह अकबर। यूँ शुरू हुए तहज्जुद का वक्त दाखिल हो गया। उनकी बेगम भी उस दौर की, उसका कहता कोई देमदा नहीं, उसने भी वज़ू किया और पीछे खड़ी हो के अल्लाह अकबर। सुबह उनके बाप ने पूछा, अमर बिन आस रज़ियल्लाहु अन्हु ने, रात बेटा कैसी गुजरी? का माशाल्लाह नफलों में गुजरी। वो बेवकूफ़, वो मैं तेरी शादी इस वजह से की थी मैं तू राती नफल पढ़ता रहा हूँ। तो ये सहाबी थे अब्दुल्ला बिन अमर, ये इतने इबादत गुजार थे। उनको ख्याल आया ये मुझसे ज़्यादा इबादत करता है जो ये जन्नत की बशारत 3 दिन मुसलसल, 24 घंटे का स्केल तो मैंने पूरा किया हुआ है, तो इसके पास 26वां घंटा है जो मुझसे ज़्यादा इबादत करता है। तो उनके पास चले गए, कहा चाचा आपके पास 2-3 दिन ठहर जाऊँ? मैंने कहा हाँ ठहर जाओ। ज़रा अधेड़ उम्र के थे। अब जब रात हुई तो उन्होंने जल्दी से चादर ऊपर ली अब्दुल्ला बिन अमर, और यूँ सुराख करके ना उनको देखने लगे कि अब ये क्या करेगा। उनका ख्याल था इतना लंबा रुकू करेगा कि रात गुजर जाएगी, इतना लंबा सजदा करेगा कि रात गुजर जाएगी। तो उनको यूं करके देखने लगे। वो आए और अल्लाहुम्मा बिस्मिका मुँह तो वो आहिया, ये सोने की दुआ पढ़ी, हो गए। और अजान पर आंख खुली उनकी, वो सर पकड़ के बैठ गए। ऐ की मैं तो कभी रात अख नहीं लाई थी, इस रात अख खुल ही नहीं तो जन्नत की बिशारत किमें लग गई। मैं कहा अच्छा मैं कल भी देखना है। अगले दिन फिर वही हुआ, वो ऐसे लेट गए और उनको ऐसे करके देखने लगे। वो फिर माशाल्लाह आया और कहा अल्लाहुम्मा बिस्मिका मुँह तो आया, हो गए। वो फिर हैरान परेशान, सुबह की अजान पे उनकी आंख खुली। उस जमाने में मुनाफिक तहज्जुद नहीं छोड़ता था डर के मारे,
تو یہ تو اتنے بڑے صحابی ہیں. تیسری رات پھر دیکھا سیم، انہوں نے ایسے اپنی آنکھ چھپا کے چہرہ چھپا کے دیکھتے رہے اور وہ ساری رات نیند کے مزے لیتے رہے. یہ بیچارے ویسے ہی تھکتے رہے، ہن کچھ کر رہا ہے، ہن کچھ کر رہا ہے، ہن کچھ کر رہا ہے. آخر تیسری صبح وہ پھٹ پڑے کہنے کے چاچا، ان کو انہوں نے یہ بہانہ کیا تھا کہ میرے والد ناراض ہیں میرے اوپر، تو میں 2-4 دن آپ کے پاس الگ رہوں. کہنے کے چاچا میرا باپ کوئی ناراض نہیں تھا، 3 دن مسلسل میں نے تیرے جنتی ہونے کی بشارت سنی، 3 دن مسلسل. تو میں دیکھنے آیا تھا تو کیا کرتا ہے، تو ساری رات سوتا رہا جنت کتوں لگ گئی. کہنے کہ بیٹا یہی ہے جو تو نے دیکھا ہے. تو وہ کہنے لگے تب کچھ نہ ہویا زبان حال سے. جب واپس چل کے دروازے تک پہنچے تو انہوں نے کہا بیٹا ادھر آ، تجھے اصل بات بتاتا ہوں. ان کو لگا ادھر آ تمہیں اصل بات بتاتا ہوں. کہا یوں دل پہ ہاتھ رکھ کر کہا یہ جو میرا دل ہے نا، اس میں دنیا کے کسی انسان کی نفرت کوئی نہیں، بغض کوئی نہیں، حسد کوئی نہیں، کھوٹ کوئی نہیں. اور اس زبان سے میں نے کبھی کسی کو دکھ دینے والا بول نہیں بولا. اور اللہ جب کسی کو نعمت دیتا ہے میں خوش ہوتا ہوں، مجھے حسد نہیں ہوتا. تو اب میرا پتر بہ جاؤ، میں ایک انہوں نے گل سمجھاؤنی. اب ان کا باڈی ایکشن دیکھنا کہ جب انہوں نے کہا نا کہ میرا دل صاف ہے سب سے، اے بھائی کیمرے والا والی سرکار بہ جا. تو اب عبداللہ بن عامر نے جو ایکشن کیا وہ انہوں نے کہا نا کہ یہ میرا دل سب سے صاف ہے، میری زبان سے کسی کو دکھ بھرا بول نہیں ملتا. تو انہوں نے کہا ہاذا ہوا، اچھل کے ہاذا ہوا، چاچا یہ ہے تجھے جنتی بنانے والا عمل، یہ ہے تجھے جنتی بنانے والا عمل. اور یہ چاچا بڑا اوکھا عمل، اتنے بڑے عبادت گزار ہو کر ان کا بڑا اوکھا عمل ہے، ساری رات نفل پڑھتے ہیں، سارا دن روزہ رکھتے ہیں، وہ اوکھا نہیں، اور اس کو کہہ رہے ہیں یہ بڑا اوکھی سر، بڑا اوکھا کام. تو ایک اپنے دل کو صاف کرو، ایک اپنی زبان کو صاف کرو، ایک حد فاصل رکھو. شادی اپنے ماں باپ کی مرضی سے کرو، میری پسند ہے میری پسند ہے، بہت چھوٹی عمر میں ہیں. اپنے والدین کی دعا لے کر کرو، اپنے والدین کی دعا کے ساتھ ڈولی میں بیٹھو، اپنے والدین کی دعا کے ساتھ سیرہ باندھو. کبھی بھی کورٹ میرج اور میری محبت ہے میں مر جاؤں گا، میں یہ ہو جاؤں گا، میں وہ ہو جاؤں گا، کچھ بھی نہیں ہوتا. چوتھے دن لڑائی ہو رہی ہوندی. وہ سارا عشق شادی تو پہلے ہوتا ہے، اس کے بعد پھر لڑائی ہوتی ہے. تو جس میں والدین کی ہاں البتہ والدین سے کہتا ہوں، چونکہ میرا یہ بات والدین بھی گھروں میں سنتے ہیں کہ اپنے بچوں کی رعایت کر کے شادی کرو، اپنے بچوں کی رائے لے کر شادی کرو. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام تشریف لائے اللہ کے نبی کے سامنے فاطمہ سیدہ علیہ السلام کا رشتہ مانگنے. تو چپ کر کے بیٹھ گئے شرم کی وجہ سے. تو آپ نے کہا علی کیسے آئے؟ وہ خاموش. اب آپ کو تو پتہ تھا. اچھا فاطمہ کے رشتے کے لیے آئے ہو؟ انہوں نے کہا جی. اور علی کے آنے سے پہلے جبریل آ گئے تھے کہ فاطمہ علی کے لیے اللہ فیصلہ فرما چکے ہیں. پہلے جبریل آ چکے تھے. جب جبریل آ گیا تھا اور آسمان سے وحی آ گئی تھی تو پھر ہاں کیوں نہیں کی؟ آپ نے کہا انشاءاللہ انشاءاللہ. یہ نہیں کہا مجھے رشتہ منظور ہے، کہا انشاءاللہ. غور کرنا، والدین کے لیے بات کر رہا ہوں. تو آپ نے کہا انشاءاللہ. کیوں؟ جبریل کہہ رہا ہے، اللہ کا فرمان ہے کہ فاطمہ علی کے لیے. آپ گھر گئے، فاطمہ کو بلایا. آپ کا کیا خیال ہے کہ فاطمہ انکار کرنے والی بیٹی تھی؟ آپ نے کہا فاطمہ علی کا رشتہ آیا ہے، کر دوں. یہ نہیں بتایا کہ جبریل بھی پیغام لے کر آیا، یہ بھی تاکہ پریشر نہ پڑے. فاطمہ علی کا رشتہ کر دوں تجھ سے؟ تو کماری بچی خاموش رہے تو وہ اقرار ہوتا ہے. بس فاطمہ خاموش ہو گئی.
اس کے بعد آپ باہر تشریف لے گئے اور آپ نے سارے صحابہ کو اکٹھا فرمایا اور کہا لوگوں میرے پاس جبریل اللہ کا پیغام لائے تھے کہ میں اپنی بیٹی فاطمہ کا نکاح علی کے ساتھ کر دوں. پھر آپ نے وہ نکاح کیا. تو والدین سے کہتا ہوں کہ ڈنڈا نہ چلاؤ، آپ سے کہتا ہوں باغی نہ بنو. اصل زندگی موت کے بعد آنے والی ہے. اس ساری چند چیزیں ہیں جن پہ پی ایچ ڈی کرنی ہے. اللہ کے سوا کسی کے آگے سر نہیں جھکانا، اللہ کے سوا کسی سے مانگنا نہیں ہے. نماز کو قائم کرنا ہے، اخلاق کو درست کرنا ہے. اخلاق کی درستگی میں والدین، شادی ہو جائے تو بیوی کے ساتھ اور بیوی خامند کے ساتھ وہ سلوک کرے جو میرے اصلی اپنے نبی کی زندگی پڑھو. آپ حضرت عائشہ چھوٹی عمر کے تھیں، آپ ان کو لقمے بنا کے کھلایا کرتے تھے. عربوں میں عیب تھا بیوی سے عشق بتانا، اور معشوق سے عشق بتانے میں شاعری بھری پڑی ہے. مجھے کتنے اشعار یاد ہیں اس کے. وَهَلْ تَبْكِينَ لَيْلَا إِذَا مِتُّ قَبْلَهَا وَقَامَ عَلَىٰ قَبْرِ النِّسَاءُ النَّوَائِحُ. یہ آگے لمبا قصیدہ صرف ایک شعر پڑھ کے سنا رہا ہوں. جو مجنو مشہور ہے وہ کہہ رہا ہے کہ اگر میں مر گیا تو کیا لیلا مجھ پہ روئے گی، جیسے وہ مر گئی تو میں اس پہ بہت روؤں گا. تو یہ شاعری تو بھری پڑی ہے. اس ماحول میں ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کو سب سے زیادہ کس سے پیار ہے؟ آپ نے زور سے کہا عائشہ سے. عائشہ سے. وہ تو ایسے ہو گیا، گھبرا گیا. پھر کہنے لگے یا رسول اللہ میرا مطلب تھا عورت نہیں مردوں میں کس سے پیار ہے. تو آپ نے کہنا تھا ابو بکر، تو آپ نے ابو بکر کی بجائے فرمایا عائشہ کے ابا سے. عائشہ کے ابا سے. مرض سمجھ گئے کہ اس کو ہضم نہیں ہوا کہ عورت سے اظہار محبت. عمر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں ایک آدمی آیا، اس کی بیوی بڑی لڑاکی تھی. تو آگے دروازے چھوٹے چھوٹے گھر، چھوٹے چھوٹے کمرے، دروازے پر وہ کپڑا لٹکا ہوا. تو اندر سے سنا تو بیوی لڑ رہی تھی حضرت عمر سے. وہ کھڑا گئی تھے تو کچھ حساب ہے. وہ واپس مڑ گیا. تو حضرت عمر کی جاتے پر نظر پڑ گئی. آپ جلدی سے باہر آ کر ارے بھائی کیوں آئے تھے؟ کہا جی کچھ نہیں، آپ پدوں میں برابر آئے. کہا بتا تو صحیح. کہا جی وہ میری بیوی بڑی لڑتی ہے مجھ سے تو میں آیا تھا آپ کو شکایت کروں. آگے تھوڑی بیوی نے بھی چڑھائی کی تھی. کہہ رہے بھائی اس نے میرے لیے بچے اپنے پیٹ میں پالے، میرے بچوں کو کھانا کھلاتی ہے، میرا کھانا تیار کرتی ہے، میرے کپڑے دھوتی ہے، میرے بچوں کا خیال کرتی ہے. اس کی اتنی ڈیوٹیاں ہیں جس کی وجہ سے میں اس کا احترام کرتا ہوں، میں اس کے سامنے نہیں بولتا. تو یہ چند روزہ زندگی کے بعد ایک لمبی زندگی آ رہی ہے جس میں جب ہم جائیں گے تو موت سے پاک ہو جائیں گے، بڑھاپے سے پاک ہو جائیں گے، اور بیماریوں سے پاک ہو جائیں گے، دکھ تکلیفوں سے پاک ہو جائیں گے، پیشاب پخانے سے پاک ہو جائیں گے. جتنا کھا لو کوئی پخانہ نہیں، جتنا پی لو کوئی پیشاب نہیں. ایک ہمارے دوست تھے، ان کے گھٹنے خراب تھے، تو ان کو ہم جماعت میں کٹھے چلتے تھے تو ان کے لیے میں موبائل کموڈ ساتھ لے کے چلتا تھا. لیکن ایک دفعہ میں ہوگی آدم علیہ السلام کی، ساری اولاد کو بلائیں گے. پھر اس سے آگے ادریس، شیس، ادریس، نوح، سارے چلتے چلتے انبیاء. آخر میں ہمارے نبی کی دعوت ہوگی. اپنے نبی کی ضیافت کھانے کے بعد پھر اللہ کا پیغام آئے گا ان ربکم یستزیرکم ویقرکم السلام. تمہارا رب تمہیں سلام پیش کرتا ہے اور تمہیں ملنا چاہتا ہے، چلو اللہ کی بارگاہ میں. تو جنت میں ایک میدان ہے جس کا نام ہے مسجد. اس میں سب جمع ہو جائیں گے، ایمان والے مرد، ایمان والی عورتیں. اور اللہ تعالیٰ وہاں جو کھانا کھلائے گا وہ جنت سے بڑھیا، جو لباس پہنائے گا، خوشبو لگائے گا، ساری باتیں بڑھیا بڑھیا بڑھیا. لیکن جو سب سے بڑھیا بات ہوگی کہ ایک دم اللہ کا عرش کھلے گا اور اللہ سامنے آپ ان آنکھوں سے دیکھو گے. اللہ کہے گا سلام قولا من رب الرحیم. میرے بندو تمہارا رب بھی تمہیں سلام پیش کرتا ہے. پھر اللہ پوچھے گا خوش ہو، خوش ہو، راضی ہو. ایک ایک عورت سے پوچھے گا، ایک ایک مرد سے پوچھے گا خوش ہو، راضی ہو، کوئی تکلیف نہیں یا اللہ، کوئی خواہش. کہیں گے یا اللہ ملتان میں تمہیں سجدے کیے دیکھا نہیں تھا، بن دیکھے تھے، ٹکریں تھیں. آج تمہیں دیکھ لیا ہے تو ہمارا جی چاہتا ہے کہ ہم آپ کو دیکھ کے سجدہ کریں. دیکھ کر، جیسے دنیا میں بن دیکھے کرتے تھے، آج آپ کو دیکھ کے سجدہ کریں. تو ہمیں اجازت دیجیے.
اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میرے بندو دنیا میں تم میرے بندے تھے، میں تمہارا رب تھا، تو تمہارے ذمے میری بندگی تھی، اب تم میرے مہمان خانے میں ہو، تم مہمان ہو، میں میزبان ہوں، مہمان کو کوئی کام نہیں دیا جاتا، جاؤ مزے کرو، کھاؤ پیو موج کرو، کلو واشربو ہنیا، سب سے گھٹیا جنت، سب سے مطلب یہ سمجھو بھائی ایک کوٹھا تو ایک واش روم، جنت سب سے چھوٹی جنت اس دنیا سے 10 گنا بڑی ہوگی، اور اس کا جنتی جہنم میں جلے گا، پہلے اپنے کبیرہ گناہوں کی سزا بھگتے گا، پھر وہ باہر نکلے گا، اور جب اس کے لیے جنت کا دروازہ کھلے گا تو سامنے ایک شخصیت ہوگی، اس کو دیکھ کے یوں سر جھکانے لگے گا، وہ کہے گا کیا کر رہے ہو؟ کہ تم فرشتے ہو، تمہیں آداب بجا لاتا ہوں، جیسے پیراں تے ہاتھ جی، گوڑیاں تے ہاتھ جی، ہماری تہذیب ہے، تو وہ ایسے گوڑیوں پہ ہاتھ لے جانے لگے گا، تو وہ کہے گا نہیں نہیں نہیں، میں آپ کا نوکر ہوں، میں آپ کا نوکر ہوں، اور میرے جیسے ہزاروں ہیں آپ کے۔ آگے چلے گا تو 70,000 نوکر اس کو گارڈ آف آنر پیش کریں گے، ایسے لائن میں کھڑے ہوں گے اور کہیں گے اما آن علیہ سیدنا ان نزورہ، ہمارے آقا آپ تو آئے ہی نہ، ہم تو انتظار کر کر کے سکڑنے پہ گئے۔ وہ کہے گا شکر کرو میں آ ہی گیا جے، میں بڑے لطر کھا دل، شکر کرو میں آ گیا۔ اور وہ سارے ڈھول بجاتے خوش ہوتے اس کو لے کر چلیں گے اور ایک میدان میں اس کو بٹھائیں گے، تو وہ ادھر دیکھے گا تو جنت ہی جنت، ادھر دیکھے گا جنت ہی جنت، کہے گا یہ سب کچھ کس کا ہے؟ کہیں گے سارا کچھ آپ کا ہے۔ پھر وہ اس کے سامنے لائیں گے، ایک ہاتھ میں گلاس ہوگا، ایک ہاتھ میں ڈونگا ہوگا، ایک میں کھانا ہوگا، ایک میں مشروب ہوگا، ہر ڈونگے کا کھانا الگ، ہر گلاس کا مشروب الگ، اور یہ 70,000 1,40,000 1,40,000 ہو گئے ڈونگے اور گلاس ملا کر۔ یہ سارے کھا جائے گا، سارا پی جائے گا، اور اس کے نہ پیٹ پھٹے گا، نہ پھولے گا، نہ لذت ختم ہوگی، نہ تھکے گا، ہر نوالے کی لذت پہلے سے زیادہ ہو جائے گی۔ پھر وہ کہیں گے اچھا اب آپ اپنی بیگم صاحب سے مل لیں، وہ نوکر ایک دم غائب ہو جائیں گے، سامنے سے پردہ ہٹے گا تو جنت کی لڑکی، جنت میں ایک نہر ہے، اس کا نام ہے بیدخ، بے یہ دال خا، وہ کورڈ ہے موتیوں سے، اس میں مشک، عنبر، زعفران، کافور بہتا ہے۔ جب اللہ کسی بھی حور کو پیدا کرنا چاہتا ہے تو وہ ایسی نہیں ہو، جنت کی حوریں ماں کے پیٹ سے نکلی پھر رڑ دیاں پئیاں، دودھ پئیاں پیندیاں، فیڈر پئیاں پیندیاں، ایسا نہیں ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کونی ہو جا، تو پوری جوان لڑکی نکل کے باہر کھڑی ہو جاتی، اور اس کو 100 جوڑے اللہ پہناتا ہے، اور اس کا 130 فٹ قد ہوتا ہے۔ تو مجھے میں نے کہا آدم علیہ السلام کا قد 130 فٹ تھا، اب یہ گھستے ٹائم آف پیسج آف ٹائم کے ساتھ ایک ذمہ دار نے مراسی کو گھوڑا دیا تھا، کھر کر مالش کر، وہ دی مراسی تے مالش کدی ہوا سنا ہی نہیں، وہ تھوڑی دیر کرتا رہا، جس ویلے مالک گھر گیا اور سو گیا، گھوڑا چور لے گئے، وہ اکھ کھلی، وہ لبے مارے گئے، وہ گیا گھر اور وہاں سے خرگوش پکڑ کے لایا اور اس کو رسہ باندھ کے مالش شروع کر دی۔ تھوڑی دیر میں ذمہ دار نکلے، کہنا وہ گھوڑا کدے ہے؟ کہ جی آئے کھلوتا ہے، کہ فٹے منہ تیرے گھوڑا ہے؟ یہ تو خرگوش ہے۔ نہیں سائیں گھوڑا ہے، گھس کے میں نے اتنی مالش کیتی ہے، ایسا جوڑا بنے ہیں، خرگوشا بنے ہیں۔ تو ہمیں بھی نا یہ کائنات نے اور ان فضاؤں نے، ہواؤں نے ہمیں گھسایا ہے، اور ہم اس قد پہ آ گئے ہیں۔ جنت کا اصلی قد 130 فٹ ہے، ان بچیوں کا بھی، آپ کا بھی، ہر جنتی مرد عورت کی ہائٹ 130 فٹ پر ہے، اور یہ بچیاں جو لباس پہنیں گی وہ 3 میل کے دائرے میں گھومے گا ایسے۔ تو یہ سوچتے ہوں کہ اٹھائیں گی کیسے، ساڑھے تو ویسے ہی کمر ٹوٹ جائے گی۔ 3 میل کے دائرے میں وہ لباس گھومے گا اس طرح، اتنا بڑا، اور 100 جوڑوں سے گھری ہوں گی۔ جنت کے لباس کا وزن کوئی نہیں،
جیسے ہم خلا میں جائیں تو ہمارا وزن ختم ہو جاتا ہے، ہمارا وزن تو گریوٹی اور ہوا کی وجہ سے، جب ہم ہوا سے اوپر نکل جاتے ہیں تو ہم بے وزن ہو جاتے ہیں۔ تو جنت کے لباس کا اللہ نے وزن کھینچ لیا ہے، کوئی وزن نہیں، اور وہ سلانا نہیں پڑتا، خریدنا نہیں پڑتا، دھونا نہیں پڑتا، اس کو پریس نہیں کرنا پڑتا۔ جنت میں ایک درخت ہے جس کا نام ہے طوبہ، اس پر یوں کر کے لگے ہوئے ہیں پھول، ایسے پھول لگے ہوئے ہیں۔ جب آپ کا جی چاہے گا کہ میں کپڑے بدلوں تو آپ کا خالی ایک اشارہ ہوگا تو اس سے ایک لائٹ نکلے گی ایسے۔ اب یہ آپ نے 100 جوڑے پہنے ہوئے ہیں، ان کو اگر آپ اتارنے جائیں گے تو کتنا تھکیں گے، اور پھر اگلے 100 200 ہو گئے تو موٹے تو بچے ہی رہ گئے۔ تو کیا ہوگا؟ اللہ اکبر، کیا ہوگا؟ آپ کہیں گے کپڑے بدل لوں، آپ کے ذہن میں ایک ڈیزائن آئے گا، آپ کے ذہن میں ڈیزائن آئے گا، ٹک، جیسے یہ کیمرے نہیں، یہ موبائل کیمرے وہ ایسے فلیش پھینکتے ہیں، تو ایسے فلیش آئے گا، اور پھر کیا ہوگا؟ آپ دیکھو گے تو آپ کے اگلے جوڑے غائب ہوں گے اور نئے جوڑے آپ پہن چکے ہوں گے، کیونکہ پوری جنت میں کوئی لانڈری کوئی نہیں ہے، کوئی ٹوائلٹ کوئی نہیں ہے، کوئی باتھ روم کوئی نہیں ہے، پوری جنت میں کوئی دھوبی نہیں ہے۔ تو ایک دم میک اپ کے لیے ان بچیوں کو کتنی مشقت اٹھانی پڑتی ہے، اسے زیادہ جانتی ہوں گی۔ وہاں ارادہ کریں گی میک اپ ہو جائے تو ٹک 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 1 سیکنڈ میں۔ اور ایک اور مزے کی بات، ہر جمعے کو جب وہ ہوگا نا، اللہ کہے گا جاؤ مزے کرو کھاؤ، تو وہ کہیں گے یا اللہ نہیں، ہم جنت نہیں چاہتے، تجھے دیکھنا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے ابھی جاؤ، ہر جمعے آ جایا کرنا، تمہاری میری بات ہوگی ہر جمعے۔ اللہ سے ملنے کے بعد ہر جمعے جب واپس آئے گا ہر جنتی، تو ایک بازار لگے گا مردوں کا، ایک عورتوں کا۔ اس بازار میں فوٹوز ہوں گی بڑی خوبصورت، ہر فوٹو کے نیچے لکھا ہوگا اگر آپ چاہیں تو میں آپ میں کنورٹ ہو سکتی ہوں۔ اور بیگم نے ایک تصویر دیکھی، اسے پسند آئی تو اگلے سیکنڈ میں اس کا چہرہ اس کے مطابق ہوگا۔ خامد کو تصویر پسند آئی تو اگلے سیکنڈ میں اس کا چہرہ ویسا ہوگا۔ اب یہ نئی شکل لے کے جا رہا ہے اور بیگم بھی نئی شکل لے کے آ رہی ہے، لیکن دروازے پہ لڑائی نہیں ہوگی، بی بی کون ہے کدو آ گئی ہے تو تیری جنت ہی نہیں، تو کدو بڑا ہے بدماش ہے، جنت تیری ہے کوئی نہیں۔ وہ اسے پہچانے گی، وہ اسے پہچانے گی۔ اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک فرشتہ آئے گا، کہے گا اللہ کے بندے یہ پھل ہے اللہ نے آپ کو دیا ہے، ایسے بیٹھے میاں بیوی، وہ کہے گا ھذا الذی رزقنا من قبل، میں نے کھایا ہے یہ پھل، میں نے ابھی کھایا ہے۔ وہ کہیں گے اللہ کہہ رہا ہے اس کو بھی چکھ لو تھوڑا۔ جب وہ اس کو ایسے چیر کے کھولے گا، وہ خود ہی ایسے پھٹ جائے گا، تو اس میں سے جب ایک پھاڑی اٹھائے گا یا جو چیز بھی ہے اٹھا کے منہ میں ڈالے گا، تو اس کی جنت میں 10 کروڑ اگر درخت ہیں اور ان پر الگ الگ پھل ہیں اور ان کے الگ الگ خوشبو اور ذائقے ہیں، تو اس ایک نوالے میں اسے 10 کروڑ پھلوں کا ذائقہ اور خوشبو اور لذت اللہ تعالیٰ محسوس کروائے گا۔ پھر ایک اور اللہ نے طاقت رکھی ہے کہ آپ نے نوالا منہ میں ڈالا، اس کو تو اب روکنا ہی دنیا میں تو مشکل ہوتا ہے نا، بڑا زور لایا ڈاکٹر نے چبا کے کھاؤ چبا کے کھاؤ، تو وہ کون جیتا ہے تیری زلف کے سر ہونے تک، انہیں کہ کون انتظار کرے۔ وہاں آپ نے نوالا منہ میں ڈالا، آپ کو کھاتے کھاتے خیال آ گیا مچھلی کا، تو مچھلی اٹھانی نہیں پڑے گی، یہی نوالا مچھلی بن جائے گا۔ پھر آپ کو خیال آ گیا مرغے کا، تو یہ مرغا بن جائے گا۔ پھر آپ کو خیال آیا بکرے کا، تو یہ بکرے کا گوشت بن جائے گا۔ پھر آپ کو خیال آیا کیلے کا، تو یہ کیلا بن جائے گا۔ امرود کا ہے تو امرود بن جائے گا۔ ملتان میں کوئی نسواری تھا، اسے نسوار یاد آئی تو نسوار بھی بن جائے گا۔ جنت کے پرندے اڑتے ہوئے آئیں گے اور آ کے بیٹھ جائیں گے، جی آپ مجھے کھائیں، وہ کہے گا مجھے کھائیں، وہ کہے گا مجھے کھائیں۔ ادھر مری مری مرغیاں کھا کے ہمارے جوانوں کی جوانیاں ہی مر گئی ہیں، وہ چلیے ایسے کر کے پڑی ہوتی، وہ دیسی مرغی ہوتی تھی، پکڑنے میں بھی زور لگتا تھا اور کھانے میں بھی۔ تو وہ کہیں گے مجھے، ایک پرندہ کہے گا میں نے جنت الفردوس کا گھاس کھایا ہے اور اس کا پانی پیا ہے، تو آپ مجھے کھائیں۔ کہ ہاں تو ٹھیک۔
تو وہ کیسے اس کو کھائے گا؟ وہ اپنے پروں کو ایسے یوں پھیلا دے گا، اس کے 70,000 پر ہوں گے، ان کو ایسے کرے گا، ایسے کرے گا، تو ہر پر سے کھانے کی قسم گر کے ٹیبل پہ سیٹ ہو جائے گی، اور ہر ڈش پہلے سے زیادہ لذیذ ہوگی۔ زندگی آگے آ رہی ہے، یہ بھی کوئی زندگی ہے، کبھی بیماری پیچھے ہے، کبھی موت پیچھے ہے، کبھی دکھ پیچھے ہیں، کبھی لڑائیاں ہیں، کبھی جھگڑے ہیں، کبھی جھوٹے مقدمے ہیں، کبھی مافیاز گروپ کا ظلم و ستم ہے۔ تو یہ اندھیرا کا جہان ہے، یہ رہنے کا نہیں ہے۔ تو بچوں، میں نے کو سوا گھنٹہ ہو گیا؟ ہاں، میں نے سوا گھنٹے میں آپ کے سامنے کامیابی کا راستہ پیش کیا ہے کہ اگر آپ ان ڈگریوں پر بھی محنت کرو، جب تک ہم باہر جا کے پڑھ رہے ہیں ہم خوددار قوم نہیں بن سکیں گے۔ علم بہت بڑی طاقت ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہمارا ملک عزت پائے تو علم کو یہاں لے کر آؤ، وہاں نہ جاؤ۔ کتنے نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں، ڈگری لے گئی، پھر میں انگلینڈ چلے جاؤں گا، امریکہ چلے جاؤں گا، آسٹریلیا چلے جاؤں گا، کینیڈا چلے جاؤں گا، وہاں میں پڑھوں گا، وہاں مجھے جاب مل جائے گی، میں وہیں سیٹل ہو جاؤں گا۔ یہ بڑی چھوٹی سوچ۔ آپ ایسی محنت کرو کہ وہ ادھر آ کے پڑھیں۔ جیسے کسی زمانے میں بغداد پوری دنیا کے لیے یونیورسٹی، قرطبہ پوری دنیا کی یونیورسٹی، اور پوری دنیا سے لوگ آتے تھے سیکھنے کے لیے۔ اور پیچھے قبل مسیح ٹیکسلا کی یونیورسٹی، جب چندرگپت کی حکومت تھی، 5,000 طلبہ اس وقت ٹیکسلا کی یونیورسٹی میں پڑھتے تھے۔ میں ان کے کھنڈروں کو دیکھ کر آیا ہوں۔ تو اپنے عزائم بلند کرو، صرف چوپڑی روٹی کے پیچھے نہ دوڑو، بلکہ اس ملک کے لیے کچھ کر کے مرو، جس ملک نے ہمیں کیا کچھ نہیں دیا، کیا کچھ نہیں دیا۔ تو جب علم تمہارا یہاں سے جنم لے گا نا، پھر تم خوددار ہو کے چل سکتے ہو، جی سکتے ہو۔ اور تم اگر علم کو لینا ہے تو علم جن سے لے رہے ہو استاد، ان کی قدر کرو، ان کی توہین نہ کرو، ان کو ہرٹ نہ کرو، ان کی عزت کرو۔ کبھی کسی استاد کی دعا لگے گی، آپ کی نسلیں سنور جائیں گی۔ تو نیت کرتے ہو سارے بچے کہ انشاءاللہ آج کے بعد نماز نہیں چھوڑیں گے، ٹھیک ہے؟ اور تبلیغ میں 3 دن لگا لیا کرو، میں 4 مہینے بھی نہیں کہتا ہوں، 3 دن ہر مہینے جاتے جاؤ انشاءاللہ۔ اور اگر آپ کسی سے لڑے ہوئے ہو، جو بچیاں آپس میں، آپ لوگ آپس میں، تو یہاں سے اٹھ کے صلح کر لینا، ٹھیک ہے؟ نیت کرتے ہو؟ درود شریف پڑھو۔ اللهم لك الحمد كما أنت أهله فصل على محمد كما أنت أهله وفعل بنا ما أنت أهله إنك أهل التقوى وأهل المغفرة۔ میرے مالک، یہ اتنے ہماری نسل، نوجوان، بچے بچیاں تیری محبت میں 1.5 گھنٹہ بیٹھے رہے تیرے نام کو سننے کے لیے، تیرے محبوب کے نام کو سننے کے لیے، تیرے دین کی بات کے لیے، ان سب کو اپنا محبوب بنا لے، ان سب کو اپنا محبوب بنا لے، ان سب کے دل میں اپنی محبت پیدا فرما دے، اپنے حبیب کی محبت پیدا فرما دے۔ ہماری یونیورسٹیوں میں جہاں دنیا کا علم چل رہا ہے، اخلاقیات کو بھی زندہ فرما، یہ اچھے انسان بنیں، یہ سب سے پہلی تقاضا ہے۔ ڈگری کے ساتھ انسان نہیں بنتا، انسان تو صفات سے بنتا ہے۔ انہیں وہ صفات عطا فرما جس پر یہ میرے مالک اچھے انسان بنے، تجھ کو راضی کرنے والے بنے، تو ان سے راضی ہو، یہ تجھ سے راضی ہوں۔ ان کو والدین کا فرما بردار بنا، والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ یا اللہ آپس میں ان کی الفتیں محبتیں قائم فرما، آپس کی لڑائیوں سے ان کی حفاظت فرما، اپنے اپنے وقت پر سب کو اچھے جوڑ نصیب فرما، اچھے زندگی کے ساتھی نصیب فرما۔ یا اللہ جو ان میں ہم میں بیمار ہیں انہیں صحت عطا فرما، جو ہمارے بزرگ، ہمارے عزیز، ہمارے والدین، پوری امت مسلمہ جو مر کے تیرے پاس چلے گئے ان کے درجے بلند فرما۔ یا اللہ جب ہمارے جانے کا وقت ہے تو ایمان پہ خاتمہ نصیب فرما۔ یا اللہ ہمیں موذی بیماریوں والی موت سے بچا، ہمیں تھکا دینے والی بیماریوں کی موت سے بچا، ہمیں سلامتی والی موت نصیب فرما، عافیت والی موت نصیب فرما۔ ہماری قبر کے اندھیروں کو روشنی میں تبدیل فرما، قبر کی تنگی کو فراخی میں تبدیل فرما، منکر نکیر کے آنے سے ہماری حفاظت فرما، قبر کے جھٹکے سے ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ میدان حشر میں جب تیرا اعلان ہوگا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، تو اس دن بڑوں کا پتا پانی ہو جائے گا، ہمیں مجرموں میں کھڑا ہونے سے بچا۔
ہم تیرے نافرمان مانتے ہیں، ہم نے زندگی اچھی نہیں گزاری مانتے ہیں، ہم توبہ کرتے ہیں ہماری توبہ کو قبول فرما، ہم توبہ کرتے ہیں ہماری توبہ کو قبول فرما، ہم توبہ کرتے ہیں ہماری توبہ کو قبول فرما۔ ان بچیوں نے جو لائن اختیار کی ہوئی ہے اس میں انہیں کمال نصیب فرما، اس میں انہیں باعزت مرتبہ نصیب فرما، اور انہیں اپنے ملک کی خدمت کرنے والا بنا، قوم کے لیے راحت بنا۔ قوم جن مصیبتوں میں گھری ہوئی ہے ان بچوں کو اس سے آزاد کرنے کا ذریعہ بنا۔ ہماری ساری یونیورسٹیوں میں یا اللہ پاکیزہ ماحول پیدا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی نبی الکریم۔ السلام علیکم۔